جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا جی اسٹوڈنٹس آئی ایم آن لائن اینڈ یو آر ویلکم ان دا کلاس. ذرا 2-1 منٹ انتظار کر لیجیے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں, پھر آج کا کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نام سے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم جی آر اگر یہاں موجود ہیں تو کائنڈلی ذرا مجھ سے رابطہ کیجیے. اوپن یور مائک. کین یو لسن ٹو می؟ اوکے اف ناٹ جی میڈم اقرا آصف بی ایس آئی ٹی سے فرام بی ایس آئی ٹی. کین یو لسن ٹو می؟ یس سر. جی ویلکم. آپ کی کلاس کے کتنے اسٹوڈنٹس ابھی مسنگ ہیں؟ آپ اقرا موجود ہیں, عریض اسلم 2 اسٹوڈنٹس ہیں. اور جی جی ٹھیک ہے, سر. باقیوں کو اپنے واٹس ایپ کے تھرو انفارم کر دیجیے کہ لیکچر آن ہے. لنک میں نے سینڈ کر دیا ہوا تاکہ آج کا لیکچر شروع کیا جائے. اور اس کے بعد بی ایس انگلش والے اسٹوڈنٹس, آپ کی سی آر بھی موجود نہیں ہے. جی میڈم کائنات ذرا اپنا مائک آن کیجیے. کائنات جی سر. جی آپ ایسا کریں کہ باقی جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کے مسنگ ہیں ان کو انفارم کریں تاکہ اپنا لیکچر شروع کیا جائے. وی آر رائٹ آن ٹائم, ایگزیکٹ ٹائم شروع ہو چکا لیکچر کا. جی سر. اوکے آپ پارٹیسپینٹس جو کہ اس وقت موجود ہیں آن لائن, اگر آپ میں سے کسی کو میرے ساؤنڈ سے متعلق کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا دیجیے. نو از سر مائی آواز ساؤنڈ آ رہی کلیئر؟ ہے.
اوکے دیٹس ویری گڈ. آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دا اسکرین. آج کا لیکچر شروع کرنے کے لیے میں شیئر اسکرین کر رہا ہوں. تو جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بی ایس آئی ٹی اینڈ بی ایس انگلش تھرڈ سیمسٹر دونوں کا یہ کمبائن لیکچر ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے. ہمارا ٹاپک ہے آج پبلک رائٹنگ. پچھلے لیکچر میں جو ہمارا لائیو لیکچر تھا یونیورسٹی میں جب ہم نے فزیکلی لیکچر اٹینڈ کیا تھا وہاں ہم نے پڑھا تھا ایکیڈیمک رائٹنگ اور آج ہم پبلک رائٹنگ کو ڈسکس کریں گے. اریبہ فاطمہ ٹھیک. تو پبلک رائٹنگ اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا ایکیڈیمک رائٹنگ اس میں تھوڑا سا میں فرق بتا دوں. ایکیڈیمک رائٹنگ سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ ایکیڈیمک رائٹنگ از مینٹ فار ایجوکیشنل فیلڈ. اس کا تعلق ایجوکیشنل فیلڈ سے ہوتا ہے. اس میں ہم بہت فارمل رہتے ہیں. تمام تر رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھا جاتا ہے. جبکہ پبلک رائٹنگ از مینٹ فار دا پبلک. یہ عام عوام کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ہم بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھتے. وی آر ریلیکس. ایک پبلک رائٹر جب رائٹنگ کرتا ہے لکھتا ہے تو وہ اپنے انداز میں ریلیکس ہوتا ہے. ہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جاتا ہے, ایٹیکیٹس کو, لینگویج کو, سب کچھ کو دیکھا جاتا ہے بٹ ناٹ ویری اسٹرکٹلی. یہ ہمارے اس ٹاپک کا تعارف تھا. اب ہم اسے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پبلک رائٹنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے. پبلک رائٹنگ از اے براڈ کیٹیگری دیٹ انکلوڈس اے وائڈ ویرائٹی آف جانراز. لفظ GENRES اس کو ہم جانرا پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائپس, کائنڈس, اقسام. کہا گیا کہ اس میں کئی ایک کائنڈس ہیں. اوپینین پیسز, لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر, بلاگس, نیوز پیپر رپورٹس, میگزینس, فیچرز, لیٹرز ٹو elected members and to officers. All of these genres share common features. یہ پبلک رائٹنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک تعارف ہے. اسی کو ایک دوسرے انداز میں لکھا گیا کہ پبلک رائٹنگ از لرننگ ہاؤ ٹو ٹیک این آرگومنٹ, آئیڈیا اور پبلک ٹاپک اینڈ جوائن این آن گوئنگ کانورزیشن. یہ بھی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے اور نسبتاً آسان ڈیفینیشن ہے پہلے والے کی نسبت. کہ پبلک رائٹنگ کیا ہے, ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک این آرگیومنٹ, ایک بحث کو کیسے شروع کرنا ہے, اپنے آئیڈیاز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, یہ سب پبلک رائٹنگ میں آ جاتا ہے. The definition of public writing is what it sounds like. اب ایک تیسری ڈیفینیشن یا پھر پبلک رائٹنگ کو ایک تیسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے. کہا گیا کہ پبلک رائٹنگ فار دا پبلک, رائٹنگ فار دا پبلک. یہ پبلک رائٹنگ کیا ہے, یہ عوام کے لیے ہے. صرف اس چیز پہ غور کیجئے گا, میں اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. بہت مختصر بات, اگر کوئی آپ سے پوچھے what do you mean by public writing یا پھر what is public writing, تو رائٹنگ فار دا پبلک, عوام کے لیے لکھنا پبلک رائٹنگ کہلاتا ہے. So that could be anything from an advertisement. جی what do you mean by the arrow, یہ ایرو سائن شو ہو رہا ہے اسکرین پہ, تو what does it mean. جس کسی نے بھی ایرو سائن بنایا کائنڈلی ذرا مجھے کنوے کر دیجئے. You may on your speaker and tell me what do you want to ask. اچھا جی, تو so that could be anything from an advertisement to a public speech. Okay, ایک بار پھر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پبلک رائٹنگ میں کیا کچھ شامل ہے. پبلک رائٹنگ میں سب سے پہلے کیا شامل ہے جی, ایڈورٹیزمنٹ, اشتہارات جو کہ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں, مختلف پروڈکٹس کے اشتہارات. کسی صابن کا اشتہار ہے, چائے کی پتی کا اشتہار ہے, وہ پبلک رائٹنگ میں آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی پہلے اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. پبلک اسپیچ, یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہے وہ جو تقاریر کرتے ہیں وہ پبلک رائٹنگ میں آتا ہے. A speech that the president delivers could be public writing. اسی بات کی وضاحت ہے. An advertisement for Colgate could be public writing. Public writing is a message that someone expresses through writing and is revealed publicly. یہ جو سنٹینس ہے آمنہ مجید, یہ کون میڈم ہے جی آمنہ مجید. پبلک رائٹنگ, یہ میں سنٹینس ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ سنٹینس اپنی ذات میں ایک ڈیفینیشن ہے
اور اگر پیپر میں سوال آتا ہے کہ وٹ از پبلک رائٹنگ یا پھر ڈیفائن پبلک رائٹنگ، تو اوپر میں نے 2 ڈیفینیشنز پڑھی ہیں. یہ ایک سینٹینس جو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہے یہ اپنی ذات میں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. وہ کیا ہے کہ پبلک رائٹنگ از اے میسج دیٹ سم ون ایکسپریسز تھرو رائٹنگ اینڈ از ریویلڈ پبلکلی. یہ ایک میسج ہے جو آپ نے لکھا اور یہ عوام کے سامنے آنا ہے. ریویل ظاہر ہونا، بے نقاب ہونا، سامنے آنا. تو کائنڈلی ایسے پوائنٹس کو نوٹ کر لیا کیجئے. It is writing that the author wants the public to see or hear, so it's done on purpose. ہاں یہ اس کا پرپس ہے. یہ جو سینٹینس اب میں نے پڑھا میں اسے بھی آپ کی آسانی کے لیے ایک لمحے کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. کہا گیا کہ it's writing that the author wants the public to see or hear, so that's done on purpose. یعنی ایک آتھر لکھنے والا چاہتا ہے کہ اس کا پیغام لوگ سنیں اور دیکھیں. مطلب اس کے پیچھے ایک پرپس ہے. پبلک رائٹنگ وداؤٹ پرپس نہیں ہوتی. اٹ ہیز اے نیم. اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اٹس رائٹنگ دیٹ ڈز فار اے ریزن. یہ بھی وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. ان آرڈر ٹو گین دا لارج پبلک آڈینس. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑے پیمانے پر پبلک آڈینس کی توجہ اپنی طرف کروائی جائے. Amna Batul has. Who is Amna Batul? Can someone tell me from which class? جی ذرا مجھے بتائیے گا آمنہ بطول کون ہے اور ان کا تعلق کس پروگرام سے ہے؟ بی ایس انگلش ہے یا بی ایس آئی ٹی ہے؟ میڈم جی یار اگر آپ موجود ہیں تو کائنڈلی مجھے بتا دیجئے. سر بی ایس انگلش کی تو نہیں ہے یہ؟ جی جی سر بی ایس آئی ٹی کی ہے. جی ویلکم. اور میڈم سے کہیے کہ ذرا کائنڈلی ٹائم پہ آ جائے کیجئے، لیٹ نہ ہوا کریں. اوکے آئی کنٹینیو. اب میں تھرڈ پیراگراف پہ آ رہا ہوں جی، کیونکہ اوپر ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس میں پبلک رائٹنگ کو ایکسپلین کیا گیا تھا، اس کی ڈیفینیشن تھی. اب ڈیفینیٹلی باقی بھی سارا میں نے ڈسکس کرنا ہے، تو یہ آخری 2 لائنز میں سکپ کر رہا ہوں. ان پبلک رائٹنگ دیر آر 3 مین کنٹریبیوٹنگ ٹریٹس. 3 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے. ایک اینڈ پہ آڈینس ہے جن کے لیے میسج لکھا جا رہا ہے. پرپس ہے کس مقصد کے تحت لکھا جا رہا ہے. اینڈ کانٹیکسٹ اور کس کانٹیکسٹ میں لکھا جا رہا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب کانٹیکسٹ کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض کو ٹی وی پہ کوئی پلے چل رہا ہے یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے جس میں سگریٹ نوشی دکھائی گئی ہے، ساتھ ایک میسج آتا ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وزارت صحت. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. کیا کانٹیکسٹ ہے؟ عوام کو میسج دینا، بتانا کہ بھائی سگریٹ نوشی کا جو منظر آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی طرف نہیں جانا. یہ ایک کانٹیکسٹ ہے. ہاں اگر وہ سین سگریٹ نوشی کا سین دکھایا ہی اس کام کے لیے جائے کہ لوگوں کو اس سے منع کرنا ہے، وہ پروڈیوس اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کام سے منع کرنا ہے، تو پھر یہ اس کا مقصد ہوگا. لیکن اگر کسی ڈراما کی کسی سین میں ایک ایکٹر سگریٹ نوشی کر رہا ہے اور ساتھ میں ایک نیچے ایک لائن ایک پٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے، تو وہ اس کا کانٹیکسٹ بنتا ہے، وہ اس کا پرپس نہیں تھا. اوکے یہ 3 چیزیں تھی جی پبلک رائٹنگ کے پیچھے. ایک آڈینس کے لیے لکھا جاتا ہے، دوسرا ہر ایک پبلک رائٹنگ کا ایک پرپس ہوتا ہے، اور نمبر 3 کہ اس کو کسی خاص کانٹیکسٹ میں لکھا جاتا ہے. اب مثلا ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے کسی آئس کریم سے متعلق، تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اس آئس کریم کی اس برانڈ کی سیل. نیکسٹ all 3 of these connect for a successful composition. یہ تینوں ایک کامیاب کمپوزیشن میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کمپوز ہیں. after defining the purpose the writer should consider the targeted audience. رائٹر کو آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے and the appropriate context. okay last context is vital to the expressing one's ideas. context بڑا اہم ہوتا ہے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے. یعنی آپ بات کر رہے ہیں، سننے والے کو یہ تو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کس مقصد کے تحت بات کر رہے ہیں، آپ کا اینڈ پرپس کیا ہے، آپ میسج کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ کہلاتا ہے. اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ
پبلک آڈینس کیا ہوتے ہیں؟ An audience is the person for whom a writer writes or composer composes. A writer uses a particular style of language, tone and content according to what he knows about his audience. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہم تمام آڈینس، میں اور آپ، ہم پبلک آڈینس ہیں. جب ہم ٹی وی اسکرین آن کرتے ہیں، ہمارے سامنے اشتہارات چل رہے ہیں، ہم اس اشتہار کو دیکھ رہے ہیں، ہم اسے سن رہے ہیں. وی آر دا آڈینس. ہم سڑک پر چلے جا رہے ہیں، رات میں کوئی بل بورڈ روشن ہے سڑک کے کنارے، وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہم اس کے آڈینس ہیں، ہم اس کے ریسیور ہیں. اب اگلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ رائٹر اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے. میں سیکنڈ لائن کو ڈسکس کر رہا ہوں جہاں میں نے کرسر سے ہائی لائٹ کیا ہے. لینگویج، ٹون اینڈ content according to what he knows about his audience. اور ایک رائٹر اپنے آڈینس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی لینگویج کی سلیکشن کرتا ہے اور باقی چیزوں کی سلیکشن کرتا ہے. یہ سلیکشن آف لینگویج کیا ہے اس کو میں یہاں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ آگے اس پہ بھی ایک پوری ہیڈنگ بنی ہوئی ہے. پبلک آڈینس کی مزید وضاحت ضروری نہیں ہے. پہلی ایک لائن سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ who are the audience. Everyone is the public audience. ہر بندہ پبلک آڈینس میں شامل ہے، میں بھی، آپ بھی. اس کے بعد رائٹنگ ٹو پبلک آڈینس. اب یہ کیا ہے؟ In writing for public audience, the goal is most often attempting to gain the favor of readers while not alienating or offending those that oppose. عائشہ شہباز، اوکے جی. کہا گیا کہ جب آپ پبلک آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، نہ کہ ان کو اوفینڈ کرنا، ان کو ناراض کرنا. یہاں سے ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ when you are writing for a public audience، جب آپ پبلک آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کا سٹائل اس طرح کا ہو کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، سمجھیں اور آپ انہیں اوفینڈ نہ کریں، آپ انہیں ناراض نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ ہو. نہ آپ نے ان کے عقیدے کو چھیڑنا ہے، نہ آپ نے ان کے مذہب کو چھیڑنا ہے، نہ آپ نے ان کی پسند و ناپسند کو ڈسٹرب کرنا ہے. بھائی اگر ایک بندہ آپ کی برانڈ کو پسند نہیں کرتا تو آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں، اپنے اشتہار میں، اپنی پبلک رائٹنگ میں کسی دوسرے برانڈ کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں کر سکتے. یہ چیز offensive ہو جاتی ہے. You are not allowed to offend your audience. ٹھیک. When we write for public audience, we write for a group of people who are involved in an ongoing public discussion about an issue of public concern. یہ بھی بات ہے کہ جب ہم پبلک رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس ایک خاص گروپ کے لیے کر رہے ہیں جو کہ اس ڈسکشن میں شامل ہے. اب مثلا اس کی مثال پھر سے میں ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ سے دوں گا کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. میں اور آپ، ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، مسلسل اس کا استعمال کرتے ہیں. بھائی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے کسی فرٹیلائزر، کسی کھاد سے متعلق. اس ایڈورٹیزمنٹ کی آڈینس ایک خاص گروہ ہے، وہ دیہاتی کسان ہے. شہر کا ایک پڑھا لکھا شخص اس گروپ میں شامل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ایڈورٹیزمنٹ جو کہ کسی شیمپو سے متعلق ہے، اس کا ریسیور لیڈیز ہیں، خواتین ہیں. اگرچہ مرد بھی استعمال کرتے ہیں بٹ خواتین اس میں زیادہ انوالو ہیں، اور وہ بھی شہر کے رہنے والی خواتین. شہر سے دور دیہاتی علاقوں میں رہنے والی خواتین میں یہ ٹرینڈ نسبتاً کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، دے ڈو یوز اٹ، بٹ نسبتاً کم ہے. تو ہر ایک پبلک رائٹنگ کا ایک خاص کیمپس ہوتا ہے، خاص لیمٹس ہوتی ہیں. تو کوئی بھی پبلک رائٹر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رائٹنگ کو تخلیق کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی امپورٹنس آف پبلک رائٹنگ. ہاں یہ بہت اہم ہے. ہم پبلک رائٹنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. بھائی ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ what do we mean by what is the importance. کیوں ہم پبلک رائٹنگ کریں، کیوں اپنا وقت ضائع کریں. عوام چلتے پھرتے جو سڑک پر چل رہے ہیں، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو ریڈیو سن رہے ہیں، ہم انہیں مفت میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ دیتے جائیں. بھائی ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن
اس کے بیک پہ ایک پرپس ہے, اور وہ پرپس کیا ہے؟ پبلک افیئرس رائٹنگ کین بی یوزڈ constructively on a personal or public level to share your thoughts and experiences to a broad range of audience. Okay, اس کا پہلا مقصد کیا ہے, اس کی پہلی اہمیت کیا ہے کہ پبلک افیئرس سے متعلق جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنے تھاٹس کو, اپنے ایکسپیرینسز کو عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سپوز آپ نے کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل, کوئی کالم لکھا, کسی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ تھا, آج کل کے حالات میں معاشرے میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا, جیسے مہنگائی کا معاملہ ہے آج کل, یا پھر اسموک آج سے کچھ دن پہلے کا معاملہ تھا. آپ اس پہ اپنی اوپینین دیتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, اپنے تجربے سے کوئی بات کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اپنی رائے پر لاتے ہیں, انہیں اپنی بات سے کنونس کرتے ہیں. یہ پہلا فائدہ ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیکم involved on a civil level with your community and peers. آپ civil level پر معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. What would you write a letter to your congressman about? What would you say to the editor of that last newspaper article? اب سوال کے انداز میں کہا گیا کہ مثلا آپ کسی کانگریس مین کو, کانگریس مین امریکنز کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے, یعنی ان کی پارلیمنٹ, کہ آپ کسی موضوع سے متعلق اپنے کانگریس مین سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو اپنے حلقے میں سے ووٹ دیا تھا, آپ کو الیکٹ کیا تھا, اب ہمارے مسائل کا حل کریں. تو جو لیٹر آپ لکھیں گے وہ پبلک رائٹنگ میں شامل ہوگا. اچھا, آرٹیکلز یو ریڈ, لرننگ دا کریکٹ فارم آف پبلک affairs writing can give you the tools you need to make a difference in the public arena. اوکے, تو کہا گیا کہ اگر آپ کو پبلک رائٹنگ کے ایٹیکیٹس آتے ہیں, اس کے ٹولز آپ کو معلوم ہیں, تو پھر آپ ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں تک جو میں نے پڑھا میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں, اس کے بعد ہم ایٹیکیٹس آف پبلک رائٹنگ کی طرف آتے ہیں. آج ہم نے سب سے پہلے پبلک رائٹنگ کی 3 مختلف ڈیفینیشنز پڑھی, باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ ڈیفینیشنز ہیں, ان پہ توجہ کیجیے گا. پیپر میں شارٹ آنسرز میں ڈیفینیشنز میں ان کا حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پبلک آڈینس کون ہوتے ہیں, پبلک رائٹنگ ٹو دا پبلک آڈینس کیا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں, آڈینس کی ذہنیت کے مطابق لکھا جانا چاہیے, مختصر ذکر کیا, اس کی امپورٹنس کو ہم نے سمجھا. اس کی امپورٹنس میں ایک چیز آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ پبلک رائٹنگ از مینٹ فار دا ایڈورٹیزمنٹ آف یور پروڈکٹ, یہ آپ کی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے. میں اس کو ایڈ کر ہی دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. Okay, public writing is meant for the advertisement of your product. Public writing is also meant for the advertisement of your product. اس سینٹینس کو شامل کرنے سے ہم نے پبلک رائٹنگ کے سکوپ کو اور بڑھا دیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے ایٹیکیٹس کی طرف, جس کو ہم رولز اینڈ ریگولیشنز بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی نو یور آڈینس. ہاں, جیسے کہ میں نے اوپر کہا تھا کہ میں اس پوائنٹ کو زیادہ تفصیل میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ آگے اس کی پوری ہیڈنگ موجود ہے. آئی ریمائنڈ یو, رائٹنگ فار دا پبلک ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ in writing for public audience the goal is most when we write for public audience we write for a group. نہیں, یہ نہیں تھا. ہاں, a writer uses a particular style of language, tone and content. A writer uses a particular style, language, tone, etc. وہ لینگویج کیا ہے, وہ ٹون کیا ہے, وہ سٹائل کیا ہے, وہ پبلک رائٹنگ کے ایٹیکیٹس میں آ جاتا ہے.
جب میں پبلک آڈینس کو ڈسکس کر رہا تھا اس پیراگراف کو، تو میں نے کہا تھا میں اس کو ابھی ڈیٹیل سے بیان نہیں کر رہا کیونکہ آگے اس کی باری آئے گی، تو اب اس کی باری آ جاتی ہے جی. نو یور آڈینس. دا اسپیسیفک genre you are writing in will help you to form an image of your audience. یعنی آپ جس ٹائپ کی رائٹنگ کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے آڈینس کا ایک امیج لیتے ہیں. Are you writing a feature article for a newspaper or magazine? Think as specifically as possible about who your readers are. یہ بڑی اہم چیز ہے جی. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ پورا پیراگراف آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. Think as specifically as possible about who your audience are. تھنک اسپیسیفکلی یہ ہے کہ جب آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ تیار کر رہے ہیں، جب آپ ایک غوث علی جی، کین somebody tell me who is مسٹر غوث علی؟ ذرا غوث علی صاحب کا تعارف پیش کیجئے گا. جی is anybody alive in the lecture؟ سر آئی ٹی تھرڈ سیمیسٹر کے ہیں بھائی. اچھا، آئی ڈی تھرڈ سیمیسٹر سے تعلق رکھتے ہیں غوث علی صاحب. تو غوث علی صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بھائی کائنڈلی پراپر ٹائم پہ کلاس جوائن کیا کیجئے. یو آر 26 منٹس لیٹ. 26 منٹ آپ لیٹ ہیں. لاسٹ 14 احسن علی، ماشاءاللہ احسن علی صاحب، کیا یہ بھی بی ایس آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یس سر. جی، دے آر بوتھ ویلکم. ان دونوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور بوتھ پرسنس، جناب یہ دو میل پرسنس. پنجاب پولیس ہیز انٹرڈ دا ویٹنگ روم فار دس میٹنگ. یہ پنجاب پولیس والے کون صاحب ہیں جی؟ اب اچھا، تو میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں کہ جناب ذرا پراپر ٹائم پہ کلاس میں شامل ہوا کریں. اس وقت 11:26-27 ہو چکے ہیں. لاسٹ 13 منٹس میں آپ کیا پک کریں گے؟ سوری سر، وہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا. جی بہرحال آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ذرا کائنڈلی ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں. آپ کا شکریہ. اوکے آئی کنٹینیو. تھنک ایز تھینک یو اسپیسیفکلی سر. ایز پاسبل. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ پبلک آڈینس متعلق کیا کرنا ہے. تھنک اسپیسیفکلی ایز پاسبل ہو دا آڈینس اور اوکے. جب آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جب آپ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بیفور ٹائم ایک خاکہ ہونا چاہیے، ایک عکس ہونا چاہیے کہ آپ جس گروپ کے لیے لکھ رہے ہیں اس گروپ سے تعلق رکھنے والے آڈینس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، ان کا مینٹل سٹیٹس کیا ہے، ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے بیفور ٹائم، اور اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، اپنے آفیسرز سے پوچھنا پڑتا ہے. سپوز ایک ایڈورٹیزنگ کمپنی ہے، ایڈورٹیزمنٹس تیار کرتی ہے. باس نے اپنے ماتحت سے کہا کہ یہ ٹاپک ہے، اس پر ایک ایڈورٹیزمنٹ تیار کرنی ہے، تو وہ باس ڈیفینیٹلی آپ کو بتائے گا کہ جناب اس ایڈورٹیزمنٹ کو جب آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ فلاں گروپ کے لیے ہے، اس گروہ کے لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے، اس گروہ کے لوگوں کی ایجوکیشنل کوالٹی کیا ہے، سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا. تو جب آپ پبلک آڈینس کے لیے لکھیں تو ان سے متعلق آپ جان جائیں، آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی. یہ ہے جی نو یور آڈینس. اس پورے پیراگراف کو آپ کائنڈلی خود سے پڑھیے گا. اور کائنڈلی somebody ٹیل می پلیز، یہ جو پنجاب پولیس ہیز انٹرڈ دا ویٹنگ روم میرے اسکرین پہ آ رہا ہے، ذرا مجھے بتائیں یہ پنجاب پولیس والے کون ہیں؟ یہ کوئی کلاس فیلو ہے جنہوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے؟ کون ہے تاکہ میں ان کو شامل کروں؟ اسی فرام دا آفس. آگے جی پرسنل آئیڈیاز. In order to really connect to a public issue, پرسنل آئیڈیاز کیا ہیں؟ اوکے،
in order to really connect to a public issue, you need to formulate your own ideas instead of just reshaping what other people have said before. जी, पब्लिक राइटिंग में आपके पर्सनल आइडियाज बड़े काउंट करते हैं. जब आप पर्सनल राइटिंग कर रहे हैं तो यू आर नॉट सपोज टू बीट अबाउट द बुश. आपने लकीर को नहीं पीटना, जो काम आपसे पहले वाले कर आए हैं वो बात नहीं करनी. आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी राइटिंग जरा मुख्तलिफ होनी चाहिए, लोगों से हटकर होनी चाहिए ताकि आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकें. और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी पब्लिक राइटिंग किसी खास काम की नहीं होगी. जी वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं सलीम बात कर रहा हूँ. मैम इस वक्त मेरा लेक्चर जारी है लेकिन एक साहब एडमिट हो रहे हैं, लिखा हुआ जी पंजाब पुलिस हैज एंटर्ड. ये पंजाब पुलिस कौन है जी? ये आपके ऑफिस से कोई साहब हैं, कौन है जी? तो आप अगर आपके एंड पे कुछ असेस, हाँ जी 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 तो कल आप लोगों के कहने पे, जी अब मेरी बात सुने ना, कल आपके कहने पे तनवीर साहब को मैंने एंटर किया था, फिर ऑफिस से कोई मैडम थी उनको मुझे एंटर करना पड़ा. तो ये जी फरमाइए. हाँ जी ठीक हो गया. ओके ओके जी चलिए ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, लेकिन ये देखें कौन साहब हैं, इसको असेस कीजिए. आपका शुक्रिया. ओके तो स्टूडेंट्स इस बात को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ. अच्छा मैं हाँ, सबसे पहले जीआर साहिबा या कोई एक स्टूडेंट काइंडली इस पूरी लिस्ट की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, हमारी अटेंडेंस के भी काम आएगी. उसके बाद मैं नाम पढ़ रहा हूँ, अगर इसमें से कोई नाम आपके लिए फेमिलियर नहीं है तो काइंडली उसको मुझे बताइएगा कि ये पंजाब पुलिस कौन है. बल्कि एहसन अली साहब, आमना बतूल, अरीबा जी सर. फातिमा जी, अरीज असलम, आयशा परवेज, आयशा शहबाज, हुमैरा वहीद, इकरा आरिफ, कायनात महबूब, मरियम मरियम नवाज. ये सारे नाम जो मैंने पढ़े हैं, क्या ये आपके क्लास फेलोज हैं? इनमें से कोई आउटसाइडर तो नहीं है? अगर कोई आउटसाइडर है तो मुझे बताइएगा. ओके, बैक टू आवर स्क्रीन शेयर. हाँ, तो पर्सनल आइडियाज का हमने जिक्र किया कि पर्सनल आइडियाज क्या हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट को, आपकी पब्लिक राइटिंग को मुनफरिद बनाते हैं. उसके बाद है जी रेट्रिकल अपील. रेट्रिकल मतलब होता है बात करने का फन जानना. इसको आमतौर पर तकरीर से मुंसलिक किया जाता है, तकरीर करना. रेट्रिकल appeals are imperative for a piece of public writing to be effective. ये rhetorical appeal क्या है? ये बड़ी अहम होती है public writing के लिए. One can think of these appeals like an ice cream sundae. इसको संडे पढ़ेंगे, ये वही प्रोनाउंसिएशन संडे यानी इतवार, और इसका मतलब है जी फ्रोजन डिजर्ट. मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ. आप कोई आइसक्रीम, कोई ब्रांड खरीदते हैं या किसी होटल में, अच्छे होटल में बैठे हैं, आइसक्रीम आपके सामने पेश की जाती है, उस पर कुछ डिजर्ट ऊपर अलहदा से रखी होती है आइसक्रीम के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए. तो इससे मिसाल दी गई है कि ये जो रिट्रिकल अपील है, आपका फन खिताबत, आपका स्टाइल, अंदाज, अच्छे लफ्जों की सिलेक्शन, ये बड़ी अहम होती है, आपकी पब्लिक राइटिंग को निखार देती है. क्रेडिबिलिटी इज लाइक द बाउल, इट इज द फाउंडेशन दैट होल्ड्स द कंटेंट.
main substance or evidence of an argument can be found within the ice cream. तो कहेंगे बाकी के जो substance है, आपका जो topic है, आपका context क्या है, किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, वो सब कुछ तो आइसक्रीम बाउल में है, लेकिन जो आपका राइटिंग स्टाइल है, आपकी वर्ड्स सिलेक्शन है, वो आइसक्रीम के ऊपर रखी हुई फ्रोजन डिजर्ट की मानिंद है, जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाती है. मुख्तसर ये कि आपका राइटिंग स्टाइल, आपकी वर्ड्स सिलेक्शन बड़ी आला होनी चाहिए. उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बी कॉन्क्रीट. प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट फराहम करना है, एंड बी कॉन्क्रीट. आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, आप किस मतन में लिख रहे हैं, आपके लिखने की बुनियाद क्या है, आपकी पीस ऑफ राइटिंग की फाउंडेशन क्या है, वो फाउंडेशन दें, ताकि आपकी पब्लिक राइटिंग को पढ़ने वाला, आपकी एडवर्टीजमेंट को देखने और सुनने वाला समझ सके कि बंदा कहना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है. और अगर आप अपनी बात का एम फराहम करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपकी पब्लिक राइटिंग फ्लॉप है. Take the time you need at the outset to establish the context for your piece. हाँ, कहा गया कि take the time, अपना वक्त लें, प्रॉपर सोचें, प्लान करें और एक कॉन्टेक्स्ट बनाएं. ड्रॉ ऑन द कॉन्क्रीट स्पेसिफिक्स ऑफ द सिचुएशन टू सपोर्ट योर आइडियाज थ्रू आउट योर पेपर. और जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कॉन्क्रीट स्पेसिफिकेशंस हैं, उससे मुतलिक सोच कर अपने पूरे पेपर में, अपनी पूरी राइटिंग में उसको फोकस रखें, उस पर फोकस रखें, उसको जहन में रखें, उसके मुताबिक बात होनी चाहिए आपकी. ये है जी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्क्रीट. माइंड योर लैंग्वेज बड़ी अहम चीज है जनाब. आपकी लैंग्वेज एक तलवार की मानिंद है जो आपके लिए एप्पल भी काट सकती है और आपकी अपनी खाल भी उतरवा सकती है. उम्मे फरवा जी, जब आप अपनी पब्लिक राइटिंग जब आप अपनी पब्लिक राइटिंग को डिजाइन कर रहे हैं तो बिफोर टाइम अपना जहन बना लें कि आपने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने. जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट एक किसान के लिए है, वो किसी फर्टिलाइजर से मुतलिक एडवर्टीजमेंट है, तो इसके अल्फाज मुनासिब नपे तुले सादा अल्फाज होंगे जिसको एक किसान समझ सके, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं होगा. अगर आपकी एडवर्टीजमेंट किसी फैशन या ब्यूटी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है, जो कि शहर की अमीर खवातीन से ताल्लुक रखती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसकी लैंग्वेज कदरे मुख्तलिफ होगी. फिर माइंड योर लैंग्वेज में ये भी आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि जो ऑफेंसिव ना हो, किसी के जज्बात को हर्ट ना करे. जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि आपको इजाजत नहीं, आपको हक नहीं कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, आप किसी के अकीदे को या मजहब को टच करें. ऐसा नहीं करना. ये सारी चीजें माइंड योर लैंग्वेज का हिस्सा हैं. अब इसकी एक मिसाल दी गई है जी. मैं इस पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन को पढ़ता हूं. द ओकेशनल वन सेंटेंस पैराग्राफ और टू कैन ऑल्सो बी प्रेफरेबली एक्सेप्टेबल. ओके, माइंड योर लैंग्वेज में ये है कि अगर आप वन सेंटेंस पैराग्राफ बना लेते हैं तो वैसे तो ये एटिकेट्स के खिलाफ है कि आपने एक लाइन लिखी, आधी लाइन लिखी, फुल स्टॉप लगाया, एक नया पैराग्राफ शुरू कर दिया. लेकिन पब्लिक राइटिंग में ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक हद में रहते हुए, एक हद में रहते हुए आप ऐसा कर सकते हैं. हाँ, जो एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं, जो ऑफिशियल राइटिंग्स होती हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना होता है, वहां ये काम नहीं चलेगा. उसके बाद आ जाता है डू रिसर्च बट डोंट राइट रिसर्च आर्टिकल. ये मैं मुख्तसर आपको वैसे ही बता देता हूं. जब आप पब्लिक राइटिंग करने लगे हैं, बल्कि पब्लिक राइटिंग की, आप कुछ भी आपको लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, थोड़ी सी रिसर्च करें, एक रफ स्केच बना लें, उसके बाद उसको नीट लिखें, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करें ताकि आपकी तहरीर गलतियों से पाक हो. सेम यही असूल आपकी पब्लिक राइटिंग के लिए भी है कि डू रिसर्च. भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी तहकीक कर लें कि आप जो जिस टॉपिक पर कुछ लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का उतार चढ़ाव क्या है, उसके अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, उसके ऑडियंस कौन है, उसके मुताबिक वर्ड्स की सिलेक्शन करें,
اس پروڈکٹ کی اچھائیاں اور برائیاں آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بندہ آپ سے بحث کرے تو آپ اس کا تسلی بخش جواب دے سکیں. لیکن آپ کی پبلک رائٹنگ بہت نبی تلی محتاط ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. آپ پورا ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھ رہے, آپ نے 8-10 صفحے نہیں بھرنے. بھائی پبلک آڈینس بڑی محدود ہوتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ جو ٹی وی پر آتی ہے وہ میکسیمم 15 سیکنڈ کی ہوتی ہے, 15 سے 20 سیکنڈ کی. تو آپ کو ود ان سیکنڈز اپنا میسج کنوے کرنا ہے. اس کے بعد سیٹ اسائڈ کنونشنز. کنونشن اس کا بھی ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں, مختصر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ conventional academic introduction or conclusion will be out of place in most forms of public writing. جی پہلا سنٹینس get okay if you are writing, اس کو بعد میں پہلے اتنا سا ڈسکس کرتا ہوں کہ a conventional academic introduction or conclusion will be out of place in most forms of public writing. کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں نا اس میں انٹروڈکشن لانا پھر اس کا conclusion دینا, یہ پبلک رائٹنگ میں نہیں ہوتا جی. set aside conventions, یہ جو conventions بنی ہوئی ہے, جو رسومات بنی